اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمد لله على كل حال وبك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. جی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے سیرہ کے سیشنز الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کلاس میں بیٹھے ہیں کہ ہم رمضان کے مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں کریں گے، کچھ چیزوں کو بریفلی کریں گے، کچھ چیزوں کا صرف ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو کہ کیا ہمارا اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے یا روزہ ہمارا صحیح چل بھی رہا ہے کہ نہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں، کون سے روزے نوافل میں، کون سے روزے سنت میں آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم آج بریفلی ڈسکس کریں گے۔ بہت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ 1 گھنٹے میں جتنا کچھ کر سکیں ہم کر لیں۔ سب سے پہلے تو کرنٹلی ہم شعبان کے بہت خاص مہینے میں ہیں، ہے نا، اور رمضان میں کچھ ہی دن باقی ہیں، ہارڈلی کچھ وقت باقی ہے۔ اینڈ اف وی سی، جب ہم دنیا کی کوئی بات کرتے ہیں، دنیا کی کوئی بات آتی ہے، لائک فار ایگزامپل جب ہمارے سامنے کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے تو وی ٹرائی آر بیسٹ کہ ہم وہ کام اس ڈیڈ لائن سے پہلے پورا کر لیں، ہے نا، پوری کوشش کرتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کی۔ یا کوئی ایگزام آ رہا ہو تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے رات کو جاگنا ہو یا اپنی پسند کی چیزیں چھوڑنی ہو، ہم سب کرتے ہیں اپنے ایگزام کے لیے، رائٹ، وی گیٹ ویری موٹیویٹیڈ، کیونکہ ہم کوئی دنیاوی لاس فیس نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب بات آتی ہے آخرت کی تو ہم اپرچونیٹیز کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، ہم بہت لیزی ہو جاتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کی تیاری شروع کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کام شروع کرنا ہوگا اپنے دلوں پر، ہے نا، پکی توبہ کر کے، اور اپنے اپنے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو بڑھا کر۔ تو ہم تیار، تاکہ کیا ہوگا، اگر ہمارے دل تیار ہوں گے تو کیا ہوگا، ہم تیار ہو سکیں گے اللہ کی رحمت کے لیے جو بے تحاشا رمضان میں نازل ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس بات کا، لیکن ہم اس کی تیاری اس حساب سے کر نہیں رہے ہوتے۔ ہمارا اصل کنسرن کیا ہوتا ہے، اسپرنگ رولز بن جائیں، سموسے بن جائیں، عید کے کپڑے بنانا ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ سب بھی رمضان آنے سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے، ساری تیاریاں رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے، رمضان کے لیے چیزیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ہماری اصل تیاری ہے اپنے جسم اور روح کو تیار کرنا۔ ہم کھائیں، ہم جو کھا رہے ہیں وہ کم کر لیں، کم کھائیں، کم سوئیں، زیادہ وقت قرآن اور ذکر کو دیں، ورنہ شروع رمضان میں کیا ہوگا، ہم لوگ لیزی اور لیتھارجک فیل کرنے لگیں گے، ہے نا، اور قرآن پڑھنا اور تراویح پڑھنا ہمارے لیے بہت ایک بوجھ بن جائے گا۔ جب عادت ہی نہیں ہوگی، باڈیز پریپیئر ہی نہیں ہوں گی، تو کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہیں چیزیں، ہے نا۔ تو پلیز اس شعبان کے مہینے کو ہم استعمال کریں اور اپنی نفلی عبادات کو بڑھا لیں تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آج جو ہم رولنگز کریں گے، احکامات کریں گے، وہ ہمارے روزوں کی ویلیڈیٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اپنے دلوں پر، اپنی روح پر۔ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، ان نیسیسری فلمیں اور ڈرامے دیکھنے سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جب ہم برائیوں کو چھوڑیں گے تو ہی انشاءاللہ ہم رمضان کا پورا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہت احادیث ہمیں ملتی ہیں روزے کی اہمیت پر۔ ابن ماجہ اور مشکات کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک منٹ دیجیے گا جی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جس کے نکالنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور
جسم کی زکوٰۃ خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں کی ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور مچائے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب ہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ روزے سے ہوں، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بھی اس طرح کا موقع بھی آتا ہے تو اس چیز سے انسان فوراً پیچھے ہٹ جائے۔ اور کیا ہوتا ہے پھر روزہ ایک طرح کا ذریعہ بن جاتا ہے ہمیں برائی سے بچانے کا۔ تو یہ صرف کچھ احادیث ہیں، ایسی ہمیں بے تحاشا حدیث ملتی ہیں جو کہ ہمیں روزوں کے فائدے کی اہمیت بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے والا اور اس مہینے سے پورا پورا فائدہ اٹھانے والا بنائیں، آمین۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روزے کی ڈیفینیشن اس کا روزے کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے، اور اسے عربک میں کہتے ہیں امساک، امساک کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے شرعی معنی دیکھیں، اصطلاحی معنی دیکھیں تو صبح صادق سے لے کر یعنی ڈان سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے رکنا، ٹھیک ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ کھانا پینا ہمیں پتہ ہے، جماع یعنی میاں بیوی کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چند مباح کاموں سے قربت الہی کی نیت کی وجہ سے ان کاموں سے بچنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہم کچھ کریں گے چیزیں، لیکن آپ لوگ اس میں نوٹس ضرور لیجئے گا، ایسا نہ ہو بس سنتے رہیں اور پھر بعد میں کسی بھی چیز میں کنفیوژن ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مقصد کنفیوز ہونا نہیں ہے، چیزوں کو کلیئر کرنا ہے، تو اس میں نوٹس ضرور لیجئے گا۔ اچھا، اب بالکل بیسک سے اگر ہم شروع کریں تو رمضان فرض کس پر ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کی طرف ہی ایم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے؟ یا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، یعنی واضح طور پر حکم مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر بالغ تب ہوتی ہے جب اسے حیض یعنی پیریڈ شروع ہوں، اور اگر کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے پیریڈ شروع نہ ہوں یعنی حیض شروع نہ ہوں تو جب وہ 15 لونر ایئرز کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، 15 قمری سال کی عمر تک کو پہنچ جائے گی تو وہ بالغہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر پیریڈ شروع نہ بھی ہوں، وہ 15 لونر ایئرز یعنی کہ اگر ہم سولر منتھس کے حساب سے دیکھیں تو 14 ایئرز اینڈ 5 منتھس، ٹھیک ہے، 14 سال 5 مہینے کی ہو جائے اور اسے پیریڈ سٹارٹ نہ ہو تو بھی وہ بالغہ کہلائی جائے گی۔ اور لڑکا بالغ ہوتا ہے اس ویٹ ڈریمز کے ساتھ، ٹھیک ہے، جسے احتلام کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 11 سال کی عمر ہو، 12 سال کی عمر ہو، 13 سال، جس عمر میں آپ کو یہ سٹارٹ ہو، مطلب ابو 9 ایئرز جو شرعی ایج ہے نا، اس کے اوپر اگر یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی ابھی 12 سال کی ہے، چھوٹی ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے تو ابھی رہنے دو، ٹھیک ہے، وہ گنہگار ہوگی، اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا اگر وہ روزے نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ بہت کمزور ہے بچے، ابھی چھوٹے ہیں، نہ رکھیں، اسکول جا رہے ہیں تو روزے چھڑوا دیے، تو یہ ساری چیزیں گناہ میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزے کو رکھنا اگر آپ شرعی طور پر بالغ ہو گئے، یعنی کہ وہ لوگ مینٹلی فٹ نہیں ہوتے، غیر عاقل ہوتے، ان پر روزے فرض نہیں ہوتے۔ کوئی عورت اگر اپنے حیض یا نفاس میں ہو، ایسی خواتین کے لیے اس وقت کا روزہ معاف ہے، لیکن ان پر لازم ہے کہ ان روزوں کو قضا کریں، ٹھیک ہے۔ نفاس یعنی
پوسٹ ڈلیوری، ڈلیوری کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اور ہیز کہتے ہیں پیریڈس کو. تو اگر یہ میں آگے بھی ٹرمینالوجیز یوز کروں تو اس کو لکھ لیں اور اس کو سمجھیں کہ ہیز عربک میں کہتے ہیں پیریڈس کو. نفاس ہمیں پتہ ہی ہے پوسٹ ڈلیوری، ڈلیوری کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، جس کو 40 days میکسیمم، جس کے 40 days ہوتے ہیں میکس. اس چیز کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے، میکسیمم 40 days ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو 20 دن میں ختم ہو جائے، 15 دن میں، 25 دن میں. اس کے بعد طہارت کر کے غسل لے کر اور پھر جو عورت ہے اس کو نارمل روٹین پہ آنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ 40 days ہے تو 40 دن پورے کھینچتے ہیں طہارت کا غسل لینے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا، اٹ ڈپینڈس. ٹھیک ہے، ہر کسی کا الگ الگ ایک وہ ہوتی ہے، ٹائمنگز ہوتی ہیں. اچھا، پھر کیا ہے، وہ شخص مقیم ہو. ٹھیک ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. شرعی طور پر ایک مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ہاؤ ایور، علماء کرام اس بات پر اسٹرانگلی ایمفسائز کرتے ہیں کہ اگر صحت ہے، اچھی صحت ہے، حالات اجازت دیں تو وہ روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے، تو مسافر پر ہم انشاءاللہ بھی آگے بات کریں گے کہ مسافر اصل میں ہوتا کون ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. رائٹ، کون سے لوگ ہیں جو کہ ایکسکیوزڈ ہیں روزہ رکھنے سے. ایک ایسا شخص جو کہ بہت بیمار ہو، اتنا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے اس کی بیماری بڑھ جائے، یا اس کی ریکوری ڈیلے ہو جائے، یا اس کو اس کا جو افیکٹ ہے وہ بہت برا ہو. تو ایسے شخص کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ بیمار ہو، تکلیف میں ہو، اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن صحت یابی کے بعد روزے کی قضا کرے. صرف ہلکا پھلکا سا سر کا درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، اس طرح کا ہو جو کہ جسے برداشت کیا جا سکتا ہے، ایسے اس میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، وہ جب آپ کی بیماری اس طرح کی ہو کہ بہت تکلیف دہ ہو، آپ کو دوا کھانا لازمی ہو جائے، آپ کا روزہ رکھنا ناممکن ہو جائے، ٹھیک ہے، صرف تبھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہت سی جو مدرز ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کو روزہ اس لیے نہیں رکھواتی کہ وہ کمزور ہیں، کمزور لگتی ہیں انہیں کہ وہ کیسے روزہ رکھے گی. روزہ ان کو چھڑواتی رہتی ہے، رمضان کے ہارڈلی 5-6 روزے رکھوا لیے، وہ بھی لگتا ہے کہ کافی ہے. تو یہ چیز غلط ہے. چاہے آپ جس اس میں بھی ہوں، طبیعت اگر خراب ہو، طبیعت اس حد تک خراب ہو کہ آپ روزہ کنٹینیو نہ کر سکیں، تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، ورنہ روزہ رکھیں. ہر حال میں کوشش کریں کہ روزہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ پریگننٹ یا نرسنگ وومن جو ہوتی ہیں، یعنی حاملہ یا ایسی بچے کو دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اگر اس کی جان کو خطرہ ہو یا بیماری کا خطرہ ہو، خود کا یا بچے کا. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے سفر میں نماز آدھی کر دی اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزے رکھنے کی رخصت دی ہے. اگر ایسی عورت ہیلدی ہو، ٹھیک ہے، ایک پریگننٹ خاتون ہو، وہ ہیلدی ہو اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، یعنی مسلمان ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد وہ جانتی ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کیونکہ دبئی میں ہوتے ہیں، یہاں پہ ہندو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، ہندو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن آئی نیو کہ میری ہیلتھ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے روزے رکھے تھے. ٹھیک ہے، تو کوئی نان مسلمز ہوں، ان کو روزوں کی امپورٹنس نہیں پتہ. کوئی مسلمان پریکٹسنگ ڈاکٹر ہو جو یہ آپ کو یہ کنفرم کرے کہ ہاں آپ کو روزہ رکھنے سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے کو یہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو پھر روزہ نہ رکھیں، ورنہ کوشش کریں ٹل دی اینڈ. ٹھیک ہے، یہ بہت ایک کامن چیز ہے، مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہو تو وہ روزہ چھوڑ دیتی ہے نا، کوئی ضرورت ہو نہ ہو، بس صرف پریگننسی کو وہ سامنے رکھیں تاکہ مجھے یہ پتا چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز پوچھیں، کنفیوژن کے ساتھ اس کلاس سے نہ اٹھیے گا. ٹھیک ہے.
تو یہ چیز ہماری کیا ہو گئی کہ اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہو کوئی لیڈی، اگر اس کو ہیلتھ ایشوز ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اگر اس کے ڈاکٹر نے، مسلمان ڈاکٹر کہے کہ آپ چھوڑیں، ورنہ آخر تک کوشش کریں کہ روزہ رکھا جائے، کیونکہ یہ جو بلیسنگ آف دا منتھ ہے، رمضان کے مہینے کے جو روزے کی بلیسنگ ہے، وہ آپ بعد میں قضا روزوں میں آپ کو نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ کریں کہ رمضان میں ہی روزے رکھیں۔ اگر آف کورس اگر کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مسافر کو اجازت ہے کہ جب وہ سفر پہ ہو تو روزہ نہ رکھے اور اس دن کی بعد میں قضا کر لے، لیکن علماء اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مسافر اپنی پوری کوشش کرے اور اس دن کا روزہ نہ چھوڑے۔ اب ہمارے سفر بھی آسان ہو گئے، ہے نا؟ ہم گھروں سے نکل کے گاڑیوں میں بیٹھ کے ایئرپورٹ سے ہم کیا کرتے ہیں، فلائی کرتے ہیں۔ پہلے کے سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے، لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، مہینوں کے، دنوں کے سفر ہوا کرتے تھے، تو پہلے کی بات اور تھی، اب کے سفر بہت آسان ہو گئے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو لگے کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے روزہ رکھنا سفر کی حالت میں، تو وہ اس دن کا روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھ سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ مسافر اسی وقت کہلایا جائے گا کہ جب وہ صبح صادق یعنی فجر سے پہلے سفر شروع کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو پلیز غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر سحری گھر پر ہی کر رہا ہے اور فلائٹ اس کے بعد ہے، یعنی میرا آج سمجھے رمضان کے روزے شروع ہو گئے ہیں، میری آج فلائٹ ہے صبح 10 بجے کی، یعنی کیا ہے کہ صبح سحری کے وقت تو میں اپنے گھر پہ ہوں، ہے نا؟ صبح صادق کے بعد میرا سفر شروع ہو رہا ہے، تو میں شرعاً مسافر کے حکم میں نہیں آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو سحری کا موقع مل رہا ہے گھر پہ اور اس کے بعد آپ مسافر بن رہے ہیں، تو ہی آپ مسافر کے حکم میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہے؟ مسافر کون ہے؟ اگر صبح صادق کے بعد آپ سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو مسافر ہیں، اور تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ نہ رکھیں اگر آپ کو مشکل ہے، ورنہ اینی وے کوشش یہ ہونی چاہیے آخر تک کہ روزہ ہم رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ عذر تھے جن کی وجہ سے جائز ہوتا ہے اس دن کا روزہ چھوڑنا۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی عذر ہے یا پریشانی ہو تو وہ مفتی صاحب سے ڈسکس کر کے اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں اور اب اس حساب سے حکم ان سے معلوم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، کیا سائنس کیا ہے، کیا وجہ ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگ نوٹس لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نوٹس ضرور لیجئے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو بعد میں۔ کیا وجہ ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اگر آپ سلائیڈ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہے اینی تھنگ وچ انٹرز دا اسٹمک کیوٹی، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ ہے کہ کچھ بھی اگر برین کیوٹی میں انٹر ہو، ٹھیک ہے؟ بیسکلی اس میں 3 پوائنٹس ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہمارے دماغ کے جوف میں انٹر ہو، یعنی برین کیوٹی میں انٹر ہو، اسٹمک کیوٹی میں انٹر ہو، یا سیکشل گریٹیفیکیشن، یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ برین کیوٹی کا میں نے اس میں یہاں نہیں لکھا کیونکہ وہ بہت ریئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت کم کبھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسی آفت سے بچائیں۔ دماغ کے جوف میں اگر کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ برین کیوٹی ایک اسپیس ہوتی ہے ہمارے اسکل میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوتا ہے اس وقت جب سر پہ بہت بری چوٹ آئے، ٹھیک ہے، اور سر پھٹ جائے، تو ہی یہ ہو سکتا ہے، تو ہی کوئی چیز ہمارے دماغ کی کیوٹی کے اندر تک انٹر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ یہ ریئر کیس ہے تو یہاں ایڈ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن وی شوڈ نو کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ایسا ہو تو دیٹ پرسن شوڈ نو کہ اس دن کا روزہ اسے قضا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بعد میں جب اللہ تعالیٰ صحت دے۔ اچھا، تو بیسکلی اب کیا ہے اسٹمک کیوٹی، ٹھیک ہے؟ برین کیوٹی کا ہم نے دیکھ لیا، ریئر کیس ہوتا ہے، اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا سر پھٹتا ہے تو ہی کوئی چیز انٹر ہو سکتی ہے برین کیوٹی میں، ادروائز نہیں۔ چوٹ پہ، سر پہ کوئی چوٹ لگ جائے، کچھ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل اب چیز کیا ہے، اسٹمک کیوٹی۔ اسٹمک کیوٹی ہمارے جو اسٹمک کی جو ابڈومینل والز ہوتی ہیں اور ہمارے اسپائن کے بیچ میں جو ایک جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اس میں بہت سارے آرگنز آتے ہیں، جیسے اسمال انٹسٹائن ہے، لیور ہے، کڈنی وغیرہ۔ کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، غور سے سنیں، کوئی بھی چیز اگر اسٹمک کیوٹی میں انٹر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اب کچھ کیسے انٹر ہوگا اسٹمک کیوٹی میں، اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ سیکشل گریٹیفیکیشن، یعنی جماع، انٹر کورس۔ روزے کے دوران اگر کوئی ازدواجی تعلق قائم کرے تو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی تعلق قائم کریں، اس طرح کا کوئی بھی نہیں، یعنی کہ آم، آ، صرف بوسہ دینے سے یا کچھ اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک پراپر اس ریلیشن شپ میں آپ لوگ انٹر ہو جائیں، ازدواجی تعلق قائم کریں، تو ہی روزہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کرنے سے کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی خود اپنی جنسی خواہشات پوری کرے، جسے کہتے ہیں میسٹربیشن، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آلدو اس پر کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہے سب کے لیے؟ مجھے پلیز بتاتے رہیں آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں، تاکہ پھر میں آگے بڑھوں، ٹھیک ہے؟ مسز خان کے علاوہ باقی سب جو ہیں آن لائن، ان کو کلیئر ہیں، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اوکے۔ مریم، حسن، ریشما، زینب، آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے تو پلیز ضرور مجھے بتائیں، جہاں پہ کوئی بھی کنفیوژن ہو وہاں پہ روک لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اچھا ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسٹمک کیوٹی میں کوئی چیز انٹر ہو کیسے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میدا جو ہوتا ہے اسٹمک کیوٹی، میدا کا جو جوف، یا ایزی الفاظ میں آپ اسے ڈائجسٹو ٹریکٹ اگر سمجھیں، تو اس میں کوئی بھی چیز انٹر ہو سکتی ہے، یا تو منہ سے، یعنی حلق سے، بیک پیسج سے، یعنی جو بیک پرائیویٹ پارٹ ہے، یعنی اگر آپ سپوزٹری کوئی یوز کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ اگین ایک ریئر کیس ہے، کسی کی اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ پیٹ کے قریب کوئی ہول کریں اور اس میں کوئی ٹیوب ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس کے تھرو کھانا پینا یا دوا ڈالی جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کون سے تین طریقے ہیں؟ حلق سے، بیک پرائیویٹ پارٹ سے جسے دبر کہیں گے، اور تیسرا کیا ہے کہ اگر پیٹ کے قریب کوئی ٹیوب ڈالی جائے جس سے کھانا پینا دوا ڈالتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں جس سے کوئی بھی چیز ہمارے معدے کے جوف تک یا اسٹمک کیوٹی میں جا سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی چیز کھائیں یا پئیں یا ناک میں ڈالیں، ٹھیک ہے، ناک میں بھی ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ حلق کے تھرو ہمارے پیٹ کے اندر جاتی ہے۔ تو اگر نوز ڈراپس ہیں تو حلق کے نیچے اتریں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیک پیسج، یعنی اگر سپوزٹری ڈالی جائے، چاہے وہ بخار کم کرنے کے لیے ہو یا کانسٹیپیشن کے لیے ہو یا کوئی بھی میڈیکل ایشو کے لیے ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر کسی کو دوران روزے کے دوران حیض سٹارٹ ہو جائے، پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کا روزہ ہے اور مغرب کی اذان سے کچھ منٹ پہلے بھی آپ کو حیض یا پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں، یعنی اگر 6:30 پہ اذان ہے مغرب کی، تو 6:25، 6:28، 6:29 تک بھی اگر آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا یہ نہ سمجھیں کہ نہیں اگر عصر کے بعد ہو رہا ہے تو اس سے روزہ کنٹینیو ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اگر پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں، حیض سٹارٹ ہو جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے ہمیں پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اور جتنا ٹائم ہم بھوکے پیاسے رہے اس ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہیں، ہے نا؟ باقی کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کبھی ایک چیز ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بھی بن جاتی ہے کہ اس پہ ہم روئیں، ہائے ہائے کریں کہ پورا دن بھوکی رہی اور اس کے بعد آخر وقت میں روزہ ٹوٹ گیا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم اجر کی امید بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جس وقت تک نہیں کھایا پیا اس کی اجر میں اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی بعد میں۔ اب کیونکہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس دن کی قضا واجب ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد ان قضا روزوں کو رکھ لیں، جب پاسبل ہو جتنی جلدی ہو سکے ان روزوں کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی قضا روزہ ہو ہمارا، ٹھیک ہے، رمضان کا اگر قضا روزہ رکھ رہے ہیں تو لازم ہے کہ نیت فجر سے پہلے کر لیں،
ایسا نہیں ہے کہ ہم صبح 10 11 بجے اٹھ رہے ہیں اور ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے آج میں اتنی دیر میں اٹھی ہوں تو میں روزہ رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ فجر سے پہلے قضا روزوں کی نیت کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں روزوں کی نیت زوال سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن قضا روزوں کی نیت فجر سے پہلے کرنا لازم ہے، اوکے۔ اب جس دن روزہ ٹوٹ گیا اس دن کی تو آپ قضا کریں گے، لیکن جب حیض ختم ہو، فار ایگزامپل ظہر کے وقت حیض ختم ہوئے، ٹھیک ہے، اس دن تو آف کورس آپ کا روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ فجر کے بعد تک آپ کے حیض جاری ہیں، لیکن اگر ظہر پر ختم ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس دن کھانے پینے سے رک جانا چاہیے اس دن کی رسپیکٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آئی بات؟ کہ اگر دیکھیں فار ایگزامپل میں دوبارہ یہ بات بتا رہی ہوں، جس دن آپ کو کسی بھی وقت اب آپ کا روزہ ہے، آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوئے، روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، ٹھیک ہے، مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوئے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب آپ کے پیریڈز ختم ہو رہے ہیں اور وہ فجر کے بعد ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر فجر سے پہلے اسپاٹنگ بلیڈنگ سب ختم ہو جائے تو وہ تو آف کورس آپ روزہ رکھیں گے اس دن کا، لیکن اگر فار ایگزامپل ظہر کے وقت تک روزہ ٹوٹ جائے، ظہر کے وقت تک پیریڈز یا اسپاٹنگ ہو رہی ہو اور ظہر کے وقت جا کے ختم ہوتی ہے تو اس دن کا آپ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، ہے نا، کیونکہ فجر کے بعد تک آپ کو اسپاٹنگ یا بلیڈنگ رہی، لیکن کیا ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ اس دن کی رسپیکٹ کے لیے آپ باقی دن بھی کھانے پینے سے روکیں اپنے آپ کو، دو روزہ نہیں ہے، اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا، لیکن اس دن کی رسپیکٹ کے لیے آپ کھانے پینے سے رک جائیں۔ اچھا، کچھ چیزیں جو بالکل بیسک ہمارے بہت سے سوال بھی اس طرح کے آتے ہیں، بیسک ایشوز ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، رائٹ؟ اچھا، ان میں سب سے پہلے تو ایک آتا ہے انجیکشنز۔ انجیکشنز اگر آپ کو لگ رہے ہیں، انسولین لوگ استعمال کرتے ہیں، آئی وی ڈرپس لگتی ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آئی وی ڈرپس لگ رہی ہیں، کوئی جا رہا ہے، اگر کوئی کمزور فیل کر رہا ہو کہ اسے روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے، اب اس کے لیے جا کے وہ آئی وی ڈرپ کوئی ڈرپ چڑھوا لے تو یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے، لیکن ادروائز اگر بیماری کی وجہ سے، کوئی مسئلے کی وجہ سے آپ کو انجیکشن لگے یا آئی وی ڈرپس لگیں تو روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسولین کیونکہ لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، کوشش یہ کی ان سب چیزوں کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ روزے کے بعد کریں، ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ روزے کے بعد کریں، لیکن اگر بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے آپ کا دن، تو پھر روزے کے دوران ان کو لگانا، ان کو استعمال کرنا، یوز کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلیئر ہے یہ؟ انجیکشنز، آئی وی ڈرپس، انسولین، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش یہ کریں کہ روزے کے بعد ان کو یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اگر انسولین کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں تو روزے کے بعد یوز کریں، اسی طرح سے انجیکشنز ہیں، آئی وی ڈرپس ہیں، روزے کے بعد یوز کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے، ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو استعمال کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آئی وی ڈرپس اگر صرف طاقت کے لیے لگا رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، رائٹ۔ اچھا، نیکسٹ کیا ہے، ان انٹینشنل وامٹ، یعنی وہ الٹی وامٹ جو کہ آپ کو خود بخود آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس پہ ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کیا ہے، ہجامہ، ٹھیک ہے، ہجامہ میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1940، جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا مکروہ سمجھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ اگر کمزوری نہ ہو۔ یعنی کیا ہے، ہجامہ آپ روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، ہجامے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ہجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انلیس کیا چیز کیا ہے اس میں، کہ اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہو کہ میں اگر ہجامہ کرواؤں گی تو مجھے اس سے مجھے کمزوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں ہجامہ کروانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ ہجامہ کروانے سے مجھے کمزوری ہو جائے گی تو ہجامہ کروانا مکروہ ہے، لیکن اینی وے ہجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ٹھیک ہے، صرف کیونکہ اس میں سے خون نکل رہا ہے نا. کیا ہم نے رول پڑھا تھا کہ اگر کوئی چیز اسٹمک کیوٹی میں جائے، برین کیوٹی میں جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. ہجامے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی، خون نکل رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ضرور کرنا ہوتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. جو حدیث ہے جس میں ہجامہ کرنے والے اور کروانے والے کا روزہ کے بارے میں آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ وہ اپنا اجر کم ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کمزوری کا اگر ڈر ہو. ٹھیک ہے، اگر کمزوری کا ڈر ہو تو ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کمزوری کا ڈر نہ ہو، آپ کو لگے کہ ہاں میں کرواتی ہوں، مجھ سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، تو ہجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، دوسرا ایک چیز آتی ہے کہ آئلنگ کرنا بالوں کو، باڈی کو، تو اس سے سر یا جسم پر آئل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے کاجل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کحل لگایا کرتے تھے جبکہ ان کا روزہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ترمذی میں ایک اور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری آنکھ آ گئی ہے تو میں اس میں سرما لگا لوں، میں روزے سے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں آپ سرما لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان اپنا اجر ہوتا ہے. جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اس کا بیسکلی میں آپ لوگوں کو اس طرح کی حدیثیں ملی ہوں گی کہیں پہ آپ نے پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی. تو ان چیزوں کے بارے میں بیسکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ کامنلی پوچھا جاتا ہے. ان حدیثوں سے کچھ کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو علماء کیا بتاتے ہیں کہ اس سے اجر کم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے غیبت کر لی کسی کی تو آپ اس میں بیسکلی غیبت کی برائی کا ایک لیول بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اگر آپ نے غیبت کر لی تو اب آپ پھر کہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کھانا پینا شروع کر دوں. ایسا نہیں ہوتا. غیبت کرنے سے روزہ کنٹینیو رہے گا آپ کا، لیکن اس میں انسان اپنا اجر کھوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز ظاہر ہے کہ کوئی بھی جان بوجھ کر کھا لے، جان بوجھ کر کھا لے یا غلطی سے کھا لے. اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آگے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر جان بوجھ کر الٹی کرے، اور کتنی الٹی کرے اس کا بھی میں بتاتی ہوں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. سپوزٹری یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دھواں اگر جان بوجھ کر انہیل کریں. ٹھیک ہے. کوئی آپ کے گھر میں بخور جل رہا ہے تو اس کو آپ انہیل کر رہے ہیں خوشبو کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سگریٹ سے، شیشہ پینے سے، ویپنگ کرنے سے، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک چیز پر آئیں، وومٹنگ پر. اس میں بہت کامنلی ایک وہ رہتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے کہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. اس کو بہت کیئرفلی سنیں اور اس کو سمجھیں کہ وومٹنگ میں دو چیزیں آتی ہیں. کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے ان انٹینشنل وومٹنگ، یعنی کہ آپ کی غلطی سے الٹی ہو جائے، غلطی سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے وہ آپ جان بوجھ کے الٹی نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے انٹینشنل، یعنی کوئی حلق میں انگلی ڈال کر جان بوجھ کر الٹی کرے. اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. میں ابھی لیفٹ والے کی پہلے بات شروع کرتے ہیں. ان انٹینشنل یعنی کہ آپ کی طبیعت کی وجہ سے، کسی وجہ سے پیٹ میں درد ہے، کچھ کھانا ایسا کھا لیا جس کی وجہ سے آپ کو نیچرلی الٹی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ لیس دین اے ماؤتھ فل ہو یا چاہے وہ منہ بھر کے ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو الٹی آپ کو نیچرلی آ رہی ہو، آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، پریگننسی میں الٹی آ رہی ہو، کچھ بدہضمی کی وجہ سے الٹی آپ کو ہو گئی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کرے، ٹھیک ہے، کوئی اگر جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈالے اور الٹی کرے تو اس میں کیا حکم ہے کہ اگر وہ لیس دین اے ماؤتھ فل ہے، یعنی لیس دین اے ماؤتھ فل کا کیا مطلب ہے کہ الٹی آنے سے آپ اپنا منہ بند نہ رکھ سکیں. ٹھیک ہے. اگر منہ بند رکھ سکیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ماؤتھ فل سے کم ہے. لیکن اگر اتنی ہو جائے کہ آپ اپنا منہ بند نہ رکھ سکیں اینڈ یو آر فورسڈ کہ آپ اس کو جا کے تھوکیں، ٹھیک ہے، سنک میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماؤتھ فل ہے یا اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی جان بوجھ کے حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کرے اور وہ اگر اتنی کم ہو کہ وہ آپ اس میں منہ آپ کو کھول کے، مطلب اس کو آپ کو تھوکنا نہ پڑے،
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ منہ بھر کے آپ کو الٹی آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے سب کے لیے؟ کوئی کنفیوژن اس میں کسی کو؟ الٹی کے بارے میں ہم نے جو ابھی پڑھا، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، اب دوسری چیز پر آئیں۔ اگر ہم نے سحری کی، ٹھیک ہے، اور آگے دن میں اگر لگے، جی دیکھیں تھوڑی الٹی ہو جائے، دیکھیں اگر آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو وہ الٹی کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کر رہے ہوں اور وہ بالکل تھوڑی سی ہو، اتنی نہ ہو کہ آپ اٹھ کے بھاگیں اور اس کو تھوکیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ منہ بھر کے الٹی آپ کو آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی پھر قضا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا کیا ہے کہ ہم نے سحری کی ہو، ٹھیک ہے، اور آگے دن میں اگر لگے کہ ہمارے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور اگر ہم اسے نگل لیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے اس پہ کس پہ بات کر رہے ہیں؟ کہ اگر آپ نے سحری کی ٹھیک ہے، سحری کر کے سو گئے، سحری کرنے کے بعد تو بہت بہتر ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دانت صاف کر کے کلی کر کے پھر جا کے آپ وہ کریں، لیکن اینی وے اگر آپ کے دانت میں کچھ سٹک ہے سحری کے بعد اور آگے دن میں آپ کو پتا چلے اور بے خیالی میں آپ نے اس کو سولو کر لیا، ٹھیک ہے، نگل لیا، تو اگر وہ قلیل ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ چیز کثیر ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قلیل کیا ہے؟ قلیل یعنی کہ وہ آم، ایک چنے کے دانے سے بھی چھوٹا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چنے کے دانے سے بھی چھوٹی کوئی چیز آپ کے دانت میں پھنسی ہو اور اس کو آپ نے سولو کر لیں، اس کو نگل لیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑا ہو اور اگر آپ نے وہ نگل لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باہر سے ہم منہ میں کوئی چیز ڈالیں، یہ تو ہماری کس بات پہ بات ہو رہی تھی؟ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہو، ٹھیک ہے، اگر میں کوئی چیز اٹھاؤں چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اور اس کو میں منہ میں ڈال کے نگل لوں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہے سب کو؟ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہو اور وہ قلیل ہو، یعنی کہ وہ چنے کے سائز سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ نے نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہتر کیا ہے کہ اس کو آپ نکال دیں باہر، ٹھیک ہے، غلطی سے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا اندر چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں جی، اگر بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ نکال لیں، آپ کو پتا چلے آپ کے دانتوں میں کچھ پھنسا ہے، اس کو آپ نکال دیں، ٹھیک ہے، لیکن غلطی سے اگر ہو جائے کہ وہ آپ کے حلق کے اندر چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے بڑا ہو اور اگر آپ نے وہ نگل لیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کلیئر ہے سب کے لیے؟ اوکے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے ابھی تک کسی کو؟ کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز بتائیے گا، آئی ول ریپیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فقہی رولنگز ہیں، شرعی رولنگز ہیں، تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اگر اس میں آپ کو کوئی ڈفرینس آف اوپینین ملے تو اپنے مفتی جن کو آپ لوگ ریلائی جن پہ کرتے ہیں ان سے پوچھ کے چیزوں کو کلیئر کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں ملتے ہیں ہمیں کہ یہ ہم لوگ حنفی فقہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں کسی کتاب میں کوئی چیز ملے، کسی شافعی، حنبلی یا سلفی کسی کی بھی دوسرا کوئی چیز ملے، تو پھر آپ اپنے کسی بھی مفتی سے، لوکل مفتی سے ان چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو مکروہات ہیں، مکروہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا مطلب پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے مجھے مکروہ کا میننگ کیا ہے؟ جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈس لائٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں، ٹھیک ہے۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے،
ٹھیک ہے، تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے لفظ، ہم لوگ کبھی کبھی صرف اس کو لے لیتے ہیں کہ اچھا یہ حرام نہیں ہے تو مکروہ ہے، لیکن اس چیز کو سمجھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں، ٹھیک ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسے مکروہ کہتے ہیں۔ تو روزے میں کیا اعمال ہیں جو کہ کرنا مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے، ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرنا۔ ٹوتھ پیسٹ یوز کرنے میں علماء کا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یہ مکروہ ہے یا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اسے یوز نہ کیا جائے۔ کہ اس میں مکروہ کیوں ہے، اسے منع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پاسبل ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے ٹائنی پارٹیکلز ہمارے حلق میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اورل ہائیجین ہمارے دین میں بہت سٹریس کیا گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مسواک استعمال کریں، ٹھیک ہے، روزے کے دوران مسواک استعمال کریں، یا اگر فار ایگزامپل مسواک نہ ہو اس وقت تو خالی جو برش ہوتا ہے اس سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، تاکہ ایک اورل ہائیجین بھی رہے، ٹھیک ہے۔ ابو داود میں ایک حدیث آتی ہے، جامع ترمذی 725 کی بھی ایک حدیث ہے، جس میں عامر بن ربیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جتنا مسواک جس وقت استعمال کرنا چاہیں آپ مسواک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے بچا جائے۔ برش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اذان دیکھیں، ایک تو فجر کی اذان سے پہلے آپ ٹوتھ برش کر لیں، ٹوتھ پیسٹ یوز کر لیں، اچھی طرح سے کلی کر لیں، وہ ٹھیک ہے۔ خالی برش کر لیتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے بچا جائے، ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹائنی پارٹیکلز جو ہیں وہ آپ کے حلق میں جائیں۔ اچھا، دوسرا کیا ہے، کھانے کو زبان کی نوک سے چکھنا، سوالو نہیں کرنا، سوالو کریں گے اگر نگل لیں گے اس سے تو کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ لیکن ہم مکروہات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر زبان کی نوک سے چکھیں تو بھی تو یہ عمل جو ہے یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن صرف زبان کی نوک سے چکھنا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، انلیس اس میں کیا وہ آپ کو ملا ہے، انلیس کسی کا بہت ہی ظالم شوہر ہو، یا بہت ہی ظالم نہیں، لیکن ایک کچھ ہوتے ہیں شوہر جو کہ بہت تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ہے نا، کھانے میں نمک میں کھانے میں ذرا سا نمک اونچ نیچ ہو جائے تو بیویوں کے اوپر غصہ کرتے ہیں، ہے نا، پریشان کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا کسی کا شوہر ہو تو ہی زبان کی نوک پہ رکھ کے آپ اس کے ذائقے کو دیکھ سکتے ہیں، اور آف کورس پہ فوراً کلی کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ عمل کرنا مکروہ ہے۔ یہ ہم لوگ بہت کامنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نارملی روز ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے، اس میں آپ نے چاٹ بنا رہے ہیں، دہی بڑے بڑے بنا رہے ہیں، دہی کو چکھنے کے لیے ہلکا سا زبان پہ رکھا اور کلی کر لی، ہے نا، لیکن یہ کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، انلیس کیا ہے کہ اگر کوئی سخت ضرورت ہو، اور سخت ضرورت میں کیا فرماتے علماء کہ اگر کسی کا شوہر اتنا سخت ہو کہ اس کے لیے کرنا، اگر اس کے لیے نمک اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے لیے آگے مسائل ہوں گے، مسئلے ہوں گے، تو وہی خاتون کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز یہ کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے، منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو سوالو کرنا، یہ کرنا بھی مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہ کریں، بالکل ایک نارملی جیسے ہم اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے گزاریں۔ پھر کیا ہے، ہجامہ، کپنگ، ایکیو پنچر، یہ ساری چیزیں اس وقت مکروہ ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ کرنے سے آپ کو کمزوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ان چیزوں سے پتا ہو کہ آپ نے روزے سے پہلے بھی کروائی ہو، کہ ہجامہ کروایا ہو اور آپ کو لگے کہ ہاں مجھے کمزوری ہو جاتی ہے، تو پھر ہجامہ کروانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے، لیکن اگر کمزوری کا پتا ہو تو پھر ہجامہ کروانا مکروہ ہو جائے گا۔ چیونگ اینی تھنگ unnecessarily، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر وہ کچھ کام کر رہے ہوں، لکھ رہے ہوں تو اپنی پینسل کو چیو کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، یا کوئی بھی چیز منہ میں ڈال کے اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے نہیں ہوتے، صرف چبانا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پینسل کو چبانا، اریزر کو چبانا، کوئی بھی چیز منہ میں کپڑا ڈال کے دوپٹہ ڈال کے اس کو رکھ رہے ہوں، کچھ لوگ چبا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں unnecessarily کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا unless آپ کے حلق میں پینسل کا کوئی ٹکڑا چلا جائے، لیکن اس کو چبانا unnecessarily بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزیجریٹ کرنا while rinsing nose and mouth، یعنی کہ اگر آپ اپنی ناک، یہ ہم کب کر رہے ہوتے ہیں، ناک میں اور حلق میں پانی کب ڈالتے ہیں، وضو کے دوران ڈالتے ہیں نا، تو روزے کی حالت میں اس کو بہت ایگزیجریٹ کر کے، بہت پانی کو
مطلب غرارے کرنا پانی سے، یہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے اگین کیا ڈر ہوتا ہے کہ پانی اگر اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وضو کرتے وقت ایگزیجوریشن نہ کریں، ناک اور منہ میں پانی ڈالنے میں، ٹھیک ہے؟ کلی کر لیں لیکن حلق میں ڈال کے غرارے کرنا یہ سب نہ کریں، اس سے روزہ ٹوٹنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ سب سے آخری بات جو کہ بہت سارے بچوں میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے، اور ہم بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بار بار یہ کہنا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کتنا ٹائم رہ گیا، کب روزہ کھلے گا، یہ چیز بار بار کہنا، بار بار بولنا، یہ چیز مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہم کسی کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں اور بار بار اس کے سامنے احسان جتا رہے ہوتے ہیں تو اس کو کتنی بری لگے گی، ہے نا وہ چیز؟ اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرا روزہ ہے لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یہ چیز بار بار کہنا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے بچیں، برداشت کرنا ضروری ہے نا؟ تو ہم بڑوں میں تو پھر بھی برداشت ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہوتا، لیکن بچوں کی ایک عادت بن جاتی ہے، تو بچوں کی عادت نہ بنے، ان کو بار بار یہ کہنے سے روکیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے تو اس چیز کو بار بار کہا نہ جائے، ڈیفینیٹلی بھوک پیاس ہے لیکن برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو کہ مکروہات میں نہیں آتی، اس میں لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہوتی ہے، اس کی بھی سوال آتے ہیں تو اس لیے اس کو سامنے رکھا ہے کہ کاجل لگانا مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے ابھی، کاجل میں آنکھوں میں اور کان میں اور ناک میں ڈراپس وغیرہ ڈالنا، بٹ اینی وے کاجل لگانا مکروہ نہیں ہے، مسواک استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ناک میں پانی ڈال رہا ہے یا کلی کر رہا ہے وضو کے علاوہ تو بھی مکروہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب تک جو بھی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہیں؟ جی بالکل، بچوں کو روکنا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک جو بھی چیز تھی، کیا مکروہات ہیں اور کیا چیزیں مکروہ نہیں ہیں، یہ سب کو کلیئر ہو گئی؟ کوئی کنفیوژن ذرا سی بھی؟ ٹھیک ہے، اچھا، کچھ چیزیں ابھی ہم نے مکروہات کی، کچھ چیزیں مستحبات میں آتی ہیں۔ مستحب کیا ہے؟ سحری کرنا، ٹھیک ہے؟ سحری کرنا مستحب ہے، اگر کسی کی سحری چھوٹ جائے، آپ کی آنکھ دیر میں کھلے، فجر کی اذان کے بعد آنکھ کھلے، تو کیا اس دن کا روزہ رکھیں گے؟ آپ لوگ یہ بتائیں۔ اگر کسی نے سحری نہیں کی، جی، مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، بالکل، ٹھیک ہے؟ جو چیز پسندیدہ ہے اس میں ایک آتی ہے سحری، ٹھیک ہے؟ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی سحری نہ کرے، کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھلے، تو کیا اس دن کا روزہ رکھیں گے یا سحری نہیں کی تو نہیں رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے؟ اس کا جواب لوگ جی دے رہے ہیں۔ جی بالکل، بالکل، اگر آپ کی سحری چھوٹ جائے، یہ میں نے خود دیکھا ہے پاکستان میں، اس طرح سے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے چیز کہ اگر سحری نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مجھ سے لاسٹ ایئر تک یہ سوال آیا تھا میرے پاس کہ سحری کیونکہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے، اور ایک اچھی عمر والی خاتون نے یہ سوال مجھ سے، یہ بات مجھ سے کہی تھی، شیئر کی تھی کہ کیونکہ میں نے سحری نہیں کی اس وجہ سے میرا روزہ نہیں ہو سکا۔ تو اس چیز کو بالکل کلیئر کر لیں، سحری کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے روزے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کیس کسی وجہ سے کسی کی آنکھ نہیں کھلتی سحری کے وقت، تو بھی وہ بغیر سحری کے روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی سحری نہیں ہوئی تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، اگر سحری ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن مستحب ہے، پسندیدہ ہے سحری کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کیا کرتے تھے سحری پورے دن، ہمارے تو دن اتنے آسان ہیں یہاں پر، لیکن اس وقت سوچیں کتنا مشکل وقت ہوتا تھا نا، اتنی اتنی لگژریز اور اتنی آسائشوں میں تو وہ لوگ نہیں رہتے تھے، تو سحری کرنے سے ان کا پورا دن آسانی سے گزر جاتا تھا، تو سحری میں بہت بلیسنگ ہے، بہت برکت ہے، وہ ضرور کریں۔ کچھ بچے نہیں کر رہے ہوتے نیند کی وجہ سے کہ ہمیں نہیں کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہے، رات کو ہلکا کھا لیں، چاہے افطاری کے بعد نہ کھائیں، ہلکا کھائیں، لیکن سحری ضرور کریں، اور بچوں کی بھی اس کی عادت ضرور ڈالیں۔ اچھا، سحری کو ڈیلے کرنا مستحب ہے، یعنی اگر آپ سحری کر رہے ہیں رات کو 1 بجے 2 بجے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ڈیلے کر کے کریں، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سحری کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نبیوں کی خصوصیات میں سے ہیں: روزہ جلدی کھولنا، یعنی جیسے ہی ٹائم ہو
روزہ کھول لینا، ٹھیک ہے؟ کچھ ہمارے فرقے ایسے ہیں جو کہ اذان کے بعد کچھ دیر کے بعد روزہ کھولتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسی وقت داخل ہو جائے، جیسی اذان، اب تو ہمارے ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ جہاں پہ اذان نہیں ہوتی، تو جیسی وقت داخل ہو گیا، یعنی اگر 6:30 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غروب آفتاب ہے، سن سیٹ ہے، تو 6:30 پہ روزہ کھول لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کیس آپ کے اس علاقے میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو تو روزہ کھولنے میں جلدی کرنا چاہیے، جیسی وقت داخل ہو فوراً روزہ کھول لیں۔ پھر دوسری خصوصیت کیا ہے کہ سحری کو ڈیلے کرنا، یعنی کہ سحری کو آخر وقت میں کرنا، ایسا نہ ہو کہ 2-3 بجے سحری کر لیں، بہتر یہ ہے کہ سحری کو ڈیلے کریں۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھنا نماز کے دوران، ٹھیک ہے؟ یہ رمضان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اینی وے یہ انشاءاللہ ہم کرتے ہی ہوں گے کہ نماز جب بھی پڑھتے ہیں قیام میں سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سحری کو ڈیلے کرنا مستحب ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو 12 بجے سے ہی سحری کر لیں اور اس چیز سے فارغ ہو جائے۔ سحری تو بہرحال ہو جائے گی لیکن اس کا اجر وہ نہیں ہوگا۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، جیسے ہی سن سیٹ ہو، جیسے ابھی میں نے کہا، وقت جیسے ہی ہو جائے اس میں روزہ کھول دیں، ٹھیک ہے؟ اسے ڈیلے ہی نہیں کرنا چاہیے اننیسیسریلی۔ اب یہ ہے کہ اب آپ لوگ گھر پہ نہ ہو، کوئی شخص اگر گھر کے پاس ہی قریب پہنچ رہا ہے، اذان ہو گئی، کچھ روزہ کھولنے کے لیے ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا روزہ باہر کھل جائے گا، رستے میں کھل جائے گا، تو کوئی چیز ساتھ رکھیں تاکہ آن ٹائم روزہ کھول سکیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ان چیزوں کو ذرا غور سے سنیں، اس میں پلیز کنفیوز نہ ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوران روزہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھول کر کھائے یا پیے روزے کے دوران، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اگر کسی کو کھاتے ہوئے دیکھیں اور وہ انسان ہیلدی ہے تو اسے کھانے سے روکنا چاہیے، نہ روکنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ویک ہو، کمزوری کی حالت میں ہو اور اس میں زیادہ ابیلٹی یا اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی روزہ رکھنے کی، تو بہتر یہ ہے کہ اسے نہ ٹوکیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ہیلدی انسان کھا رہا ہو تو اسے روک دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بہت کمزور شخص کھانا پینا کر رہا ہو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ نہ ٹوکیں۔ اچھا، اب ہم نے یہاں بات کی کہ اگر کوئی بھول کر کھا لے، ٹھیک ہے؟ بھول کر کھانا جو ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غلطی سے کھانا، ایک چیز ہوتی ہے دیکھیں غلطی سے کھانا، اور ایک چیز ہوتی ہے بھول کر کھانا۔ ان دو چیزوں میں آپ لوگوں کو یہ بات سن کے سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے غلطی سے کھانا اور ایک ہوتا ہے بھول کر کھانا۔ ان میں دو چیزوں میں فرق لگ رہا ہے یا دونوں چیزیں ایک سی لگ رہی ہیں؟ بھول کر کھانا اور غلطی سے کھانا، ان دونوں میں فرق لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سیم لگ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا فرق سمجھیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ بھول کر کھانے سے کیا مطلب ہے کہ اگر میں اٹھی، سمجھے میں نے سحری کی اور میں سو گئی، ٹھیک ہے؟ اب میں اٹھی ہوں اور میرے ذہن سے نکل جائے، بالکل بالکل میں بھول جاؤں کہ میرا روزہ ہے، اور میں کچن میں گئی، ایک گلاس پانی پی لیا، پھر مجھے یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو ایسے وقت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے، فریج کھولا، سامنے ایک بہت اچھا سا کیک کا سلائس نظر آیا آپ نے وہ کھا لیا، کچھ چکھ لیا، اور آپ کو یاد ہی نہیں تھا، آپ بھول گئے کہ آپ کا روزہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی حالت میں کیونکہ نسیان ہے، اس پہ انسان کی قدرت نہیں ہے نا، آپ کچھ کوئی چیز بھول جائیں تو اس میں آپ یو کانٹ ہیلپ اٹ، تو ایسے وقت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کچھ بھول کر کھا لیں۔ لیکن اگر میں اٹھی، مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے یاد ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ اب میں گئی وضو کرنے، وضو کرتے وقت غلطی سے میرے حلق کے اندر پانی چلا جائے اور مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئیے فرق بھول میں اور غلطی میں؟ بھول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بھول گئے آپ کا روزہ ہے، آپ نے کچھ کھا لیا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی میں کیا ہے کہ آپ کو یاد تھا کہ آپ کا روزہ ہے، اس کے باوجود آپ کے حلق سے کچھ اتر گیا، تو ایسے میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگین وہی بات کہ اگر روزہ ایسے میں ٹوٹ جائے تو بھی اس دن کی رسپیکٹ یہ ہے کہ آپ آگے ایسا نہ ہو کہ کچھ کھانا پینا ہی شروع کر دیں، کھانے پینے سے رکے رہیں اس دن، اور اس روزے کی بعد میں قضا ہوگی، توبہ استغفار کریں اور بعد میں اس روزے کی قضا کریں۔
ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہے سب کو؟ بھول اور غلطی کی جو دو چیزیں تھی، ساری چیزیں کلیئر ہیں سب کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو ان دو باتوں میں فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. کسی کو یاد ہو کہ اس کا روزہ ہے اور وہ غلطی سے کچھ کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی بھول کر کھا پی لے، اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس کا روزہ ہے، کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے ایسے. اچھا، اب ایک اور کیا پوائنٹ ہے آخر میں، کہ جو چیز ہیومن کنٹرول میں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ابھی ہم نے کیا بات کی تھی، کہ کوئی دھواں ہو، بخور جل رہا ہو، ٹھیک ہے، اور میں جاؤں اس کو انہیل کروں، اس کی خوشبو سونگوں، وہ جو دھواں ہے اس کو انہیل کر لوں، ٹھیک ہے، تو اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹمک کیویٹی کے اندر آپ کے حلق سے نیچے جا رہا ہے نا دھواں. لیکن اب اگر آپ باہر ہیں، ٹھیک ہے، اب باہر اگر اسپیشلی ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بسز میں سے کتنا دھواں نکلنا ایک ہوتا ہے. اب کوئی انسان روڈ پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، وہ دھواں آپ نے انہیل کر لیا، تو ایسے میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، وہ چیز جو کہ ہیومن کنٹرول میں نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دھوئیں کو انہیل نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں، اب آپ چل رہے ہیں کسی مال میں جا رہے ہیں، یوزلی یہاں پہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بخور کے یا عود کے سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے جلایا ہوا ہوتا ہے نا. اب آپ گزر رہے ہیں، وہ آپ کو جو سیلس پرسن ہے وہ آپ کی طرف اس دھوئیں کو کرتا ہے تاکہ آپ اس کو اسمیل کریں، اس کو خریدیں، ہے نا، اس وجہ سے کرتا ہے. تو اب اگر کوئی اس طرح سے کرے اور آپ نے نوٹ نہیں کیا اور آپ بے خیالی میں اس بخور کو، اس انسینس، اس خوشبو کو آپ انہیل کر لیں تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی ان شارٹ کیا بات ہے، کہ کوئی بھی چیز جو کہ ہیومن کنٹرول میں نہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کو پتا ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا لیکن آپ اس سے کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہے نا. بسوں کا دھواں، آپ جا رہے ہیں، آپ اسٹریٹ میں جا رہے ہیں، کوئی بس آپ کے سامنے سے گزری تو یو کانٹ ہیلپ اٹ، ہے نا. تو ایسے وقت پہ، ایسے موقعوں پر روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا، سب چیزیں کلیئر ہیں؟ کچھ چیز کلیئر نہ ہو تو پوچھ لیجئے گا پلیز. اچھا، روزوں کی کچھ اقسام ہم دیکھ لیں کہ جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ہم کیونکہ ابھی آگے بات کفارے کی کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ یہ بات لانا ضروری ہے. جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ فاسٹنگ تب بھی بہت اسمیل ہوتی ہے. دیکھیں اسمیل از اوکے، اسمیل کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اسمیل تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ آپ، لیکن اس میں جو دھواں ہوتا ہے، اب آپ کھانا پکا رہے ہیں، یوزلی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کی خوشبو سونگنے کے لیے کھانے کی آپ اپنی طرف اس دھوئیں کو لے کر آتے ہیں، ہے نا، ہاتھ سے، اور اس کو انہیل کرتے ہیں، تو اس سے بچیں. ٹھیک ہے، اسمیل کہیں پہ بھی کوئی پھول کی خوشبو ہو، کوئی پرفیوم ہو، اس خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن دھوئیں سے، کیونکہ وہ آپ کے حلق میں جا کے اسٹمک کیوٹی میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے مریم، کسی خوشبو سے، بری اسمیل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، دھوئیں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اچھا، روزے کی اقسام اب ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہم لوگ بریفلی کفارے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، روزہ بیسکلی ایک ہوتا ہے معین فرض روزہ ہوتا ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں. اسی طرح سے غیر معین ہوتے ہیں جیسے کہ قضا روزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ وہ روزے ہیں جن میں نہیں، اسمیلنگ پرفیوم ڈز ناٹ بریک روزہ. خوشبو اگر آپ نے لگائی ہے اور اس کو آپ اپنے کپڑوں میں اسمیل کر رہے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آف کورس اگر بخور ہے، عود ہے جس میں دھواں ہے، اس کو اگر آپ انہیل کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف پرفیوم لگانے سے، پرفیوم کو اسمیل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے لپسٹک کا بھی یہی ہے، اگر آپ کوئی انسان لپسٹک یوز کر رہا ہے، انلیس اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ وہ لپسٹک، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھا لیتے ہیں، ہے نا، وہ کچھ زبان سے وہ کر کے اس لپسٹک کھا لیتے ہیں، تو وہ نہ لگائیں. ادروائز اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ لپسٹک کو نہیں کھاتے تو پھر آپ لپسٹک لگا سکتے ہیں. فرض روزے کی بات ہم کر رہے ہیں جن میں روزہ، جن کی نیت کرنا لازم ہوتا ہے اور جن کو توڑنے سے کسی وجہ سے کفارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے ہیں اور جو رمضان کے جو قضا روزے ہوتے ہیں وہ بھی، ان میں بھی نیت لازم ہے. اسی طرح سے سنت روزے کون سے ہوتے ہیں؟ 9-10 محرم کا جو روزہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگی اس کی فضیلت. محرم ابھی آگے آئے گا، اس کے روزے ضرور رکھیں، 9-10 یا 10-11 کے. اور ایسے ہی 9 ذی الحج، یعنی کہ جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے اس کا بھی روزہ رکھنا سنت ہے. ایسے ہی ایام بیز، یعنی کہ کسی بھی لونر منتھ کے 13th 14th اور 15th، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے ضرور رکھا کرتے تھے. یہ سنت روزوں میں آتے ہیں.
یعنی محرم کے 13 14 15، رجب کا 13 14 15، شوال کا 13 14 15 کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان 3 دن کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی نفلی روزے ہوتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے، جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، شوال کا مہینہ شروع ہوگا، تو اس میں 6 روزوں کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، تو ضرور رکھیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منڈیز کو اور تھرسڈیز کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ سارے جو روزے ہیں وہ نفلی روزوں میں آتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مکروہ روزے۔ ابھی تک تو ہمیں کیا پتا ہے کہ روزے رکھنا ثواب ہے، روزے رکھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے، مہینے میں 3 دن کم از کم رکھیں، ورنہ منڈیز اینڈ تھرسڈے کا رکھیں۔ کچھ دن ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے مکروہ تحریمی۔ یعنی ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی جو کہ لائٹ ہلکا مکروہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے۔ اور ہم کبھی انشاءاللہ طہارہ کا کورس کریں گے تو اس پہ ہم یہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ایک بہت ناپسندیدہ، بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی نظر میں، ٹھیک ہے، وہ عمل جو ہے وہ کرنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی جسے کہتے ہیں۔ اب اس میں مکروہ تحریمی اور حرام کے عمل میں فرق نہیں، بس یہ ہے کہ وہ آم، دونوں کو چھوڑنا لازم ہے، اور کرنے والا گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑی اور وہ ہے ڈیٹیلز ہیں، اس میں ہم نہیں جا رہے، لیکن بہرحال جو مکروہ تحریمی کام کرے گا، یعنی کہ حرام کی طرح جو مکروہ ہوتا ہے، تو وہ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ تو ایسے میں 5 دن ایسے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے 5 دن ایسے ہیں جو کہ مکروہ تحریمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سے دن ہیں، کسی کو پتہ ہے کون کون سے دن ہیں وہ؟ 5 دن ایسے ہیں، جی گڈ ریشما، عید کے دن، عید الفطر یعنی کہ پہلی شوال، ٹھیک ہے، روزے ختم ہوئے، عید شروع ہو گئی، کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ نہیں میں شوال کے روزے ابھی سے رکھنا شروع کر دوں، ہے نا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا تو پہلے دن سے ہی شوال کے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ تو یاد رکھیں، عید الفطر یعنی پہلی شوال کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہمیں دن دیا گیا ہے جس میں ہم کھائیں پیئیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں، ہے نا، وہ دن ہمارے روزے رکھنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی روزے رکھ دیں، جس چیز سے ہمیں شریعت میں روکا گیا ہے اسے رکنا ضروری ہے، اسے رکنا لازم ہے۔ تو عید الفطر یعنی پہلی شوال کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج، ٹھیک ہے، اس دن بھی روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ پہلی شوال ہو گئی عید الفطر کا دن، 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا دن، اور ساتھ ہی 10 ذی الحج کے ساتھ 11 12 13 ذی الحج، یہ 5 دن ایسے، یعنی پہلی شوال اینڈ دین 10 11 12 13 ذی الحج، ان 5 دن رکھنا، روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں یقیناً اجر ہے، لیکن ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہے سب کے لیے؟ اچھا، اب اگلے اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، اوکے۔ اگلا ہم دیکھیں کفارہ، اس کو ہم بہت بریفلی ٹچ کریں گے، ٹائم بھی بہت کم ہے ہمارے پاس، تو میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں چیزیں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ 2 طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، صورتاً یا معنن، ٹھیک ہے۔ صورتاً یعنی انسان ویسے ہی توڑے جیسے انسان عام طور پر توڑتا ہے، یعنی انسان کچھ کھاتا ہے پیتا ہے غذا کے لیے، دوا کے لیے یا مزے کے لیے، اور منہ کے ذریعے سے کھائے پیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی 1 ٹی اسپون نمک کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اگر میں 1 چمچہ نمک کھا لوں میرا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ جلدی جلدی سے بتائیں۔ باقی سب بھی بتائیں، ٹوٹتا ہے کہ نہیں روزہ 1 چمچہ نمک کھانے سے؟ بالکل گڈ، 1 چمچہ کھانے سے، نمک کھانے سے روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے حلق میں اتر جائے گا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ 1 ٹی اسپون نمک کھانے میں نہ غذا ہے، نہ مزہ ہے، نہ دوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر سپوزیٹری یوز کی جائے کسی نے تو وہ دوا ہے لیکن منہ کے ذریعے نہیں، تو روزہ کیا ہوگا، اس سے نہیں ٹوٹے گا، سوری، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر کوئی جماع کرے، یعنی ایک پراپر طریقے سے
ازدواجی تعلق قائم کرے، چاہے وہ فرنٹ پرائیویٹ پارٹ سے ہو یا بیک پرائیویٹ پارٹ سے ہو، جو کہ حرام ہے شریعت میں، دونوں میں کفارہ ہے۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے۔ جی سوری، کیا ہے پھر کہ اگر ابھی کیا بات ہوئی تھی ہماری؟ جمع پر بات ہوئی، ٹھیک ہے، کہ ایک پراپر طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کرنا، چاہے وہ فرنٹ پرائیویٹ پارٹ سے ہو یا بیک سے ہو، جو کہ شریعت میں گناہ ہے، دونوں میں کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر شرعی طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے، جیسے میسٹربیشن جسے کہتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی غلطی سے کچھ کھا لے تو روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کفارہ ہوتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے کچھ کھائے یا پیے، غذا، دوا یا مزے کے لیے، یا جمع کرے تو اس پر کفارہ ہے، اور کفارہ خاص رمضان کے روزوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے یعنی اگر آپ کوئی نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے شوال کا روزہ رکھا، کوئی محرم میں کوئی روزہ رکھ لیا، کوئی بھی نفلی یا سنت روزہ رکھا، اور اگر وہ ان وجوہات کی وجہ سے ٹوٹے تو اس میں کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف اور صرف رمضان کے روزوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفارہ ہے کیا؟ آم، غلام کو آزاد، ہمیں جو کفارہ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، جو کہ آج کل نہیں ہے نا، ہمارے پاس اب وہ غلام والا سسٹم نہیں رہا، تو غلام کو آزاد کرنا، بہرحال یہ ہمیں پوائنٹس دیے ہیں شریعت میں، ہمیں پتہ ہے، پہلے تھا اب نہیں ہے۔ دوسرا کیا کہ اگر کوئی شخص جو کہ ہیلتھ وائز اچھا ہے، جوان شخص سے، وہ اگر جان بوجھ کے اپنا رمضان کا روزہ توڑے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ لگاتار روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 2 مہینے یعنی 60 ڈیز کے آپ نے روزے رکھ رہے ہیں، آپ نے 59 ڈیز 58 ڈیز کے رکھ لیے، 59th ڈے کا روزہ آپ نے نہیں رکھا، تو کیا ہوگا؟ آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا 60 ڈیز کا، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سختی ہے، اس چیز کو سمجھیں کہ رمضان کے روزے جان بوجھ کے نہیں توڑنے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے جان بوجھ کے، unless of course کوئی انسان بہت بیمار ہو جائے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، اس کی ہم نے بات کی، لیکن جان بوجھ کے بس مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھ سے روزہ نہیں برداشت ہو رہا، میں کچھ کھا لوں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا میرا اور مجھ پر کفارہ ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے ہیں، بیچ میں آپ نے سمجھے 30 روزے رکھ لیے، 33 روزے رکھ لیے، 58 روزے بھی رکھ لیے، ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا 2 مہینے کے روزے پورے کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص بوڑھا ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے یہ چیزیں؟ جی، کنٹینیوس روزے 2 مہینے کے رکھیں گے تو ہی کفارہ پورا ہوگا، ورنہ اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ کفارے کے ساتھ آف کورس توبہ استغفار تو کرنی ہے، ندامت دکھانی ہے، لیکن اس کا ایک وہ پورا بھی کرنا ہے نا، تو لازمی ہے کہ کنٹینیوس روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کفارے کی۔ آخری چیز فدیہ پہ کر لیں ہم بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس ختم کریں گے۔ فدیہ کیا ہے اور کن لوگوں پر فدیہ ہے؟ شیخ الفانی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو بالکل قدرت نہ ہو کبھی بھی روزے رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ وہ یا تو اتنا برا شخص ہے کہ اسے پتا ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی پاسبل نہیں ہوگا اس کے لیے روزہ رکھنا، یا اتنا بیمار ہے کہ وہ بیماری اس کے ہاتھ اس کی بیماری جو ہے وہ اس کے ساتھ پوری زندگی اس کے لیے اس کے ساتھ ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر ایک روزہ جو وہ نہیں رکھ رہا اس کے بدلے فدیہ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے پر قدرت ہو گئی تو اس کے فدیہ دینے کے حکم جو اس کا ہے وہ باطل ہو جائے گا، فدیہ خلیفہ ہے قضا کا، ٹھیک ہے۔
میں آپ کو جواب دیتی ہوں انشاءاللہ نکت. اچھا لیکن اگر روزے پر قدرت ہو گئی، ٹھیک ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، تو اس کا فدیہ دینے کا حکم باطل ہو جائے گا، فدیہ خلیفہ روزے کا. تو جیسے ہی وہ عذر ختم ہوا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے، اس وقت وہ خلفیت بھی ختم ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص بیمار تھا، ٹھیک ہے، اسے لگ رہا تھا یا کسی اچھے ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اسے یہ بات کہہ دی کہ اب آنے والی زندگی میں اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کے لیے زندگی بھر روزہ رکھنا پاسبل ہے ہی نہیں، اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ ان کے لیے روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پوری زندگی رکھنا پاسبل نہیں ہوتا ان کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا آگے زندگی میں، کیا ہوا کہ 3 4 8 سال ایسے گزرے کہ اس نے فدیہ دیتا رہا، لیکن اب اس کی صحت یابی ہو گئی، یعنی اب جو اس کو مسئلہ تھا، جو تکلیف تھی، جو بیماری تھی، وہ ختم ہو گئی اور وہ اس کو صحت مند ہو گیا. تو جن روزوں کا اس نے فدیہ بھی دیا تھا ان کی بھی قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا علماء فرماتے ہیں کہ اتنا ضروری ہے روزوں کا کہ انتقال ہونے کے بعد بھی اگر کسی کے اوپر روزے تھے تو ان کا فدیہ ان کے وراثت کے مال سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. انفیکٹ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کے روزے ہیں تو وہ ان کی وصیت لکھے تاکہ ان کی وراثت میں سے ادا کر دیا جائے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ وصیت نہ بھی لکھی جائے، ٹھیک ہے، تو بھی جو اس کا لیفٹ اوور مال ہوگا اس کے انتقال کے بعد، جو بھی اس نے مال چھوڑا ہوگا اس میں سے اس کا فدیہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. ورنہ آپ ساتھ ساتھ فدیہ نکال سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر یقین ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، اگر یقین ہو کہ روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ رمضان کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے. اب فدیہ ہے کتنا، اس کی پوری ایک آتا ہے کہ کتنا روز فدیہ ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی اس کا آتا ہے کہ نصف سا، یعنی 1.6 kg. تو جو لوگ دبئی میں ہیں یہاں کے حساب سے بیسکلی ہوتا یہ کہ جس ملک میں آپ کی جو خوراک زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے اس کے اکارڈنگ مفتی کرام جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. یو اے ای میں چاول کے حساب سے فدیہ کا ریٹ بتایا جاتا ہے جو کہ تقریباً 20 سے 25 درہم سے، ٹھیک ہے. اور پاکستان میں گندم کے حساب سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ کیا ریٹ ہے گندم کا، یہ آپ لوگ پلیز چیک کر لیں. جہاں تک مجھے علم ہے آئی تھنک اراؤنڈ 300 روپیز ہے. تو اگر یہی ہے اپنے وہاں پہ جو آپ لوگوں کے لوکل مفتیز ہیں جو لوگ پاکستان میں، تو ان کے جو لوکل مفتیز ہیں ان سے معلوم کریں کیا ریٹ ہے فدیہ کا، اور وہ اس ریٹ کے حساب سے روز کا آپ فدیہ دیں گے، ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ دبئی والوں کے لیے آلموسٹ اراؤنڈ 20-25 ہے، پاکستان والوں کے لیے آلموسٹ اراؤنڈ 300 روپیز ہے کچھ. لیکن اس کو پلیز اپنے لوکل مفتی سے چیک کر کے پھر کلیئر کریے گا، اس حساب سے فدیہ دیا جائے گا. تو فدیہ کی صحیح قیمت اکارڈنگ ٹو دا پلیس اینڈ ٹائم ہے، یعنی جگہ اور وقت کے حساب سے فدیہ کی اماؤنٹ معلوم کریں، ٹھیک ہے. فدیہ کا اماؤنٹ چینج ہوتا رہتا ہے، اسپیشلی پاکستان میں جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم معلوم کیا تھا تو 120 تھا، لیکن اب اس سال کا آئی ڈونٹ نو، میرے خیال سے اراؤنڈ 300 کچھ ہے. تو اس کو معلوم کریں اور ہر روزے پر فدیہ ادا کریں جن کو جو اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب وہ قیمت کسی غریب کو یا مسکین کو دے دیں، فیملی میں اگر کوئی غریب مسکین ہو تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. صدقات دیتے وقت افضل ہے کہ قریبی ضرورت مند لوگوں کو پہلے دیا جائے، ٹھیک ہے. ایک اور بات یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اسے فدیہ ادا کرنے کی بھی وسعت نہ ہو تو وہ استغفار کرے، یعنی کہ کوئی بہت غریب شخص ہو جو کہ خود اس کے لیے کھانے پینے کی مشکل ہوئی بھی ہو، ہے نا، تو وہ استغفار کرے اور دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے تو وہ اسے ادا کرے گا، ٹھیک ہے. اچھا جلدی سے ایک چیز اور ہم دیکھ لیں، ایئر ڈراپس، ٹھیک ہے. ایئر ڈراپس، آئی ڈراپس اور نوز ڈراپس پہ ہم بات کر لیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. نوز ڈراپس روزے کے دوران یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ نوز ڈراپس حلق سے نیچے اترتے ہیں. ہاں اب اگر کسی نوز ڈراپس یوز کرنے سے اسے یقین ہے کہ حلق سے نہیں جائیں گے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن
اس بات کا آئی تھنک -1% ہی شاید چانس ہو کہ ایسے کوئی نوز ڈراپس ہوں جو کہ حلق سے نہ جائیں. تو روزے کے دوران نوز ڈراپس یوز نہ کریں. ٹھیک ہے، نوز ڈراپس یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ آئی ڈراپس، ٹھیک ہے، آئی ڈراپس کا سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آئی ڈراپس یوز کرنے میں اگر حلق میں فیل ہو بھی تو وہ اتنا معمولی ہوتا ہے، اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ وہ سٹمک تک ڈراپس نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو آئی ڈراپس یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایئر ڈراپس، کان کے جو ڈراپس ہوتے ہیں، کسی کے کان میں اگر درد ہو تو ایئر ڈراپس یوز کرنے سے اگر ریئر کیس ہوتا ہے، اگین یہ کسی کے کان کا پردہ نہ پھٹا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اگر کان کا پردہ پھٹا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. ادروائز جو کسی کا کوئی ایسے مسئلے نہ ہو، کان کا پردہ نہ پھٹا، کیونکہ وہ ایک بیریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کان اور حلق کے بیچ ایک بیریئر ہوتا ہے. اگر کان کا پردہ پھٹا نہ ہو تو ایئر ڈراپس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جسے ٹمپینیا میمبرین کہتے ہیں، کان کا پردہ. ٹھیک ہے، تو اسے آپ اس کو اگر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو ایئر ڈراپس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حلق تک نہیں پہنچتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سیویئر پین ہو، کسی کو برداشت نہ ہو سکے، تو ضرور پھر وہ ایئر ڈراپس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ سٹمک تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں. اگر کوئی چیز ہمارے پیٹ کے جوف تک پہنچ رہی ہے تو اسے ہم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی چیز پیٹ تک نہیں پہنچ رہی، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ایئر ڈراپس کی، تو اس کو پھر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ کلیئر ہے ابھی تک؟ ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو وہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور کوئی بھی چیز اگر کنفیوژن ہو بعد میں بھی تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سیشن اینڈ کریں گے. یہ جو ٹاپکس ہیں رمضان کی جو فقہی رولنگس، یہ بہت وسیع ہیں، لیکن ان کو بہت میں نے کمپیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. کوشش یہ کی ہے کہ جو چیزیں جنرلی ہمیں جن کے مسائل آتے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور بہت اس کی اسٹڈیز بہت ساری ہیں. کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ کریں گے. آخر میں یہی کہوں گی کہ جو بھی ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں، کنفیوژنس ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اہل علم سے ان کے بارے میں پوچھیں، ان کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے، اسپیشلی جہاں بات آتی ہے ہماری عبادات کی. اپنی عبادات کو کنفیوژنس کے ساتھ پورا نہ کریں، ہر حکم کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور فرائض کا علم رکھنا تو ہم پر فرض بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کلاس کے دوران میری طرف سے جو کمی کے لیے مجھے معاف کریں، آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کلاسز کو مقبول فرمائے. ان کلاسز کو منعقد کرنے کا مقصد صرف شریعت کے احکام کو سمجھنا تھا، ان پر صحیح طرح عمل کرنا تھا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی. اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا سب لوگ. اور کیونکہ ہماری یہ رمضان سے پہلے آخری کلاس ہے، اس کے بعد لیٹس سی ہم رمضان کے بعد کون سا کیا ٹاپک کرتے ہیں. انشاءاللہ اس گروپ میں آپ کو ڈال دوں گی، اس میں آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور رمضان کو بہت اچھے سے کوشش کریں کہ اس کو گزاریں. اپنی دعاؤں میں مجھے، ہم سب کو، گھر والوں کو، ایک دوسرے کو، سب کو یاد رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کلاس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا سوری نکھت، آپ کا ایک سوال تھا. تو جو خاتون جن کو پیریڈز ہیں وہ ان دن روزہ نہیں رکھے گی. ٹھیک ہے، وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑے گی. جیسے فار ایگزامپل 7 days کا روزہ ہے تو وہ 7 days روزہ نہیں رکھا اس نے، اینڈ دین 8th day سے پھر شروع کرے گی، اور جیسے ہی ختم ہوں گے 60 days، اس کے بعد فوراً ہی وہ کنٹینیو کرے گی ان دنوں کو. ٹھیک ہے، اس طرح سے پورے 60 days کمپلیٹ کرنے ہوں گے اس کو. ٹھیک ہے، آف کورس جو پیریڈز میں یا حیض میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کفارے کے دوران بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.